پیغمبر نے کہا یہ میری حدیث ہے تو وہ حدیث ہو گئی۔ ابھی مجھ سے پہلے جو شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے انہوں نے ایک حدیث پڑھی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، سب کو یاد ہے۔ یہ حدیث ہی ہے پیغمبر کی، پکی بات ہے، حدیث نہیں ہے، نہیں قرآن کی آیت بھی نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے حضور۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی احادیث ایسی ہیں کہ جن کا سیاق و سباق جب نقل نہیں ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسے ہے، جب سیاق و سباق نقل ہو تو پتہ چلے یہ کیا ہے۔ اب سنیں، پیغمبر گرامی اسلام معراج پر گئے اور معراج پہ گئے تو سیر کرتے ہوئے عرش الہی تک پہنچے۔ پیغمبر کہتے ہیں میں نے عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ حدیث رہی اب یہ حدیث نہیں رہی، حدیث قدسی ہو گئی، الفاظ بھی خدا کے، مفہوم بھی خدا کا۔ اب سوچئے وہ حسین کیا ہوگا جس کا نام خدا عرش پہ کندہ کر لے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ احادیث بعض اوقات نقل سیاق و سباق کے علاوہ ہوتی ہیں، تو پیغمبر ایک ایسا ہی ہے، پیغمبر کی زبان سے ہی قرآن نکلا، پیغمبر کی زبان سے ہی حدیث قدسی نکلی، پیغمبر کی زبان سے ہی حدیث نکلی، تو آپ نے ان تینوں کو الگ الگ کیسے کیا؟ کہ ہم نے نہیں کیا، جسے محمد قرآن کہہ دے وہ قرآن ہے، جسے حدیث قدسی کہہ دے وہ حدیث قدسی ہے، جسے اپنا قول کہہ دے وہ اپنی حدیث ہے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کے پاس خدا تک پہنچنے کا بس ایک ذریعہ ہے، وہ محمد ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا علی کا تعارف کون کرائے؟ فاطمہ کا تعارف کون کرائے؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میں سوال دوبارہ دہراؤں کیا؟ آپ قرآن کی وجہ سے پیغمبر کو مانتے ہیں یا پیغمبر کی وجہ سے قرآن کو؟ تو جس کی وجہ سے جو مانا جائے گا وہ بلند ہوگا۔ بھئی توجہ نہیں ہے حضرات کی؟ شاید میں ابھی بھی اپنے مجمع کو ساتھ نہیں کر پایا ہوں۔ خدا لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے صحابی الرسول حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ذو الشہادتین۔ پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ پیغمبر بازار مدینہ سے گزر رہے ہیں، اب تعارف ہوگا کہ کون کیا ہے۔ پیغمبر بازار مدینہ سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کھڑا گھوڑا بیچ رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کتنے کا؟ 2 درہم کا۔ 2 درہم کا سودا ہوا اس شرط پر کہ رقم میرے پاس موجود نہیں ہے، گھر میں ہے، ساتھ چلو وہاں سے جا کے دوں گا۔ رستے میں کوئی اور مل گیا، کہنے لگا یہ بیچنا چاہتے ہو گھوڑا؟ کہا میں بیچ چکا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ 2 درہم۔ کہا میں 4 دوں گا۔ وہ پلٹ گیا، کہنے لگا جائیے میں نہیں دیتا۔ پیغمبر نے کہا میرا تمہارا سودا ہو چکا ہے، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، زبان دے چکے ہو۔ اس نے فوراً پلٹ کے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہ عرب کے بدوؤں کی پرانی عادت تھی، وہ معصومین سے گواہ مانگا کرتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
کہ کوئی گواہ ہے؟ مجمع لگ گیا، ایک کے بعد ایک آتا جا رہا ہے، پوچھتا جا رہا ہے کیا ماجرا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ خزیمہ نے آ کے پوچھا، جیسے ہی پتہ چلا نا بات گواہی کی ہے، آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ گھوڑا خریدا تھا۔ کہا اے خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا میں نے مانا۔ میں نے قرآن اترتا ہوا نہیں دیکھا، آپ نے کہا میں نے مانا۔ میں نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کہا میں نے مانا۔ نہ میں نے جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ کوثر دیکھی، نہ عذاب دیکھا، نہ سزا دیکھی، نہ جزا دیکھی۔ آپ کہتے رہے میں مانتا رہا۔ اگر آج آپ کے کہنے پہ گواہی نہ دی، جو کچھ مانا